رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک دعویٰ کیا کل شہباز شریف صاحب نے کہ عمران خان ایک دوست کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ مشاورت کی جائے آرمی چیف کے معاملے پہ، لیکن عمران خان نے تو آج تردید کی ہے اس کی، کہا ہے کہ بوٹ پالش کرنے والے سے میں کیوں بات کروں گا، میں تو بات ان سے کر رہا ہوں جن کے اشارے پہ شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں، تو وہ تو تردید کر رہے ہیں رانا صاحب اس بات کی۔ دیکھیں یہ اس کا بیان جو ہے یہ خود اس بات کا غمازی ہے کہ یہ بندہ سیاستدان نہیں ہے، اسے نہ جمہوری روایات کی کوئی پاسداری ہے نہ اسے ان کا کوئی علم ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کا ناسور ہے، یہ ایک فتنہ ہے، یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے سیاست کے نام کے اوپر۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ بات چیت سے انکار کر سکتا ہے؟ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس موضوع پہ بات اس پہ نہیں ہو سکتی، غیر مشروط بات ہو سکتی ہے، مشروط نہیں ہو سکتی، لیکن سیاست میں جو ہے وہ ڈائیلاگ جو ہے یہ تو ایک بنیاد ہے۔ لیکن یہ وہ سیاستدان ہے کہ جس کا یعنی بیانیہ یہ ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے اس ملک میں سیاست چل سکتی ہے، جمہوریت چل سکتی ہے؟ یہ سسٹم کانسٹیٹیوشن جو آپ کے ملک میں ہے پارلیمانی جمہوری، یہ اس طرح سے چل سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے مخالف کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو ملک سے نکال باہر کروں گا، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے میں مر جانا پسند کروں گا؟ تو پھر یہ کس طرح سے جو ہے یہ نظام آگے چلے گا؟ اور اسی نظام کا وہ حصہ بھی رہنا چاہتا ہے، اور اس کی یہ گفتگو بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ رانا صاحب کوئی نام بھیجے تھے عمران خان نے اور کہا تھا کہ آپ بھی نام بھیجیں، ایسی کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں، جس طرح سے بات میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اس نے یہ تجویز بھیجی تھی اس شریف آدمی کے ذریعے سے جو پیغام لے کے آیا میاں صاحب کے پاس کہ جی ان دو ایشوز کے اوپر الیکشن کی ڈیٹ اور جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی، اس کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں، 3 نام آپ دے دیں، 3 میں دیتا ہوں، اور ان میں سے کنسنسس کے ساتھ جو ہے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے، جس پہ میاں صاحب نے اس بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا۔ اور اس قسم کا رابطہ جو ہے یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ پچھلے دنوں میں پرویز خٹک صاحب نے بھی کیا، فواد چوہدری صاحب نے بھی کیا۔ دیکھیں نا، لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو یہ بات انہوں نے بھی کہی کہ جی آئیں بیٹھیں، انفارمل جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اور جب ہمارے جو کلیگس جن سے رابطہ ہوا انہوں نے یہ بات کی تو میں نے وہاں پہ بھی یہ بات ڈسکس ہوئی کہ یار یہ لوگ خود تو بات کرتے ہیں لیکن پیچھے سے ان کو کوئی جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ تائید نہیں ملتی۔ لیکن ایسیس کیا آپ لوگوں نے رانا صاحب کہ جب پرویز خٹک فواد چوہدری صاحب بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، جب یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی رابطہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی مخصوص نام ہے ان کے ذہن میں جن کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے مشورہ دے رہے ہیں، یا کوئی مخصوص نام ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو آرمی چیف؟ ہو کیا رہا ہے؟ کس حوالے سے ملاقاتیں اور مذاکرات کر رہے ہیں آپ سے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ اس پاگل پن کے ساتھ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے جو کہ جو ہے وہ آرگویبل ہو، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی میں یا عمران خان سے بات کر کے تو اس چیز کو جو ہے وہ منوا لیں، اور اس تباہی اور اس تصادم کے راستے پہ جو ہم گامزن ہیں اس سے جو ہے وہ واپس آ جائے۔ یہ کشمکش ہے ان کے درمیان میں۔ فیصل واڈا بھی اسی کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں، اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اندرون خانہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن شاید برملا ان میں کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے مورلیس وہی بات ہے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، مریم نواز شریف بھی یہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان سے کیوں بات کریں، کٹ پتلی ہے، پپٹ ہے، ہم تو 2 اہم لوگوں سے بات کریں گے، ہماری لڑائی ان سے ہے تو بات بھی ان سے کریں گے، معاملات تو وہی چلا رہے ہیں۔ عمران خان بھی آج آلموسٹ یہی پوزیشن لیے ہوئے کہ آپ سے کیوں بات کریں؟ نہیں، ہم نے تو یہ کہا تھا
یا ہم یہ کہہ رہے تھے یا ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو پھر جو مداخلت جن کی طرف سے ہمارا جو ہے یہ بیانیہ تھا یا ہمارا یہ موقف تھا کہ مداخلت کر رہے ہیں، تو ہم نے تو ان سے بات کرنی تھی نا کہ آپ مداخلت نہ کریں. اب عمران خان کا یہ موقف ہے کہ وہ مداخلت کریں، وہ نیوٹرلٹی پولیٹیکل پوزیشن چھوڑ کے اس کی مدد کریں، تو یہ بھی انہی سے بات ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک آرمی چیف کے تقرر کی بات ہے یا الیکشن کی ڈیٹ کی بات ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ریلیونٹ آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی ہے، تو وہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے. رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ جمہوری رویہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے سیاسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے، لیکن کل آپ نے مریم اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کی، خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ تھا، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ پہلے جو آپ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار تھے، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ پہلے نہیں دیں گے لیکن الیکشن کب ہونے ہیں اس پر مل بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن کل تو آپ لوگوں کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ اب آپ غیر مشروط مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف سے. نہیں دیکھیں، اس میں شہزاد صاحب بات اس طرح سے یہ شروع ہوئی تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے کوئی 4-5 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے آ کے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی کہ بیٹھیں ہیں ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں اور مارچ اپریل تک الیکشن کروا دیں، اور جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کریں. اب اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپریل میں الیکشن کروا دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اکتوبر میں، تو بیچ میں مہینے تو 5 ہیں نا. تو ایسی صورت میں سیاسی جماعتیں، سیاستدان جو ہے وہ چیزوں کو بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ ریزالو کی طرف لے جاتے ہیں. اب اس کے بعد اگر اگلے روز ہماری طرف سے یہ بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے، شرط نہ لگائیں، غیر مشروط طور پر بیٹھیں تو بات ہو سکتی ہے، اس سے اگلے روز آپ کو علم میں ہی ہے کہ جو پھر انہوں نے جس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی ہے، جس طرح سے گالی گلوچ کیا ہے، جس طرح سے آج صبح کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج صبح کی اس کی جو گفتگو ہے اس کے بعد ہم کس سے ڈائلاگ کریں، کس کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دیں، یا ایسی امید کیوں رکھیں، یا اس قسم کی بات کیوں کریں. تو انہوں نے جو گفتگو کی تو اس کے بعد پھر ہمارا یہ سانس جو ہے یہ فطری ہے. رانا صاحب، کیا حکومت نے اب یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیں گے؟ کیونکہ کل آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے کہا کہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں جس سے جو ہے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ آپ جا رہے ہیں اس مارچ کو روکنے کے لیے، اور اس بات کی بھی تصدیق کیجیے گا کہ اسلام آباد میں جو ریڈ زون ہے کیا اس کا ریڈیس بھی آپ نے بڑھا دیا ہے، اور یہ تمام اقدامات اسی لیے ہیں تاکہ تحریک انصاف کو اسلام آباد نہ انٹر ہونے دیا جائے؟ جی، ہم نے ریڈ زون جو ہے اس کی لمٹس کو جو اب بڑھایا ہے فار دی سیف گارڈ پروٹیکشن آف ریڈ زون. اب دیکھنا کہ آپ بالکل ہی اگر جو ہے وہ لائن کے اوپر آ کے جو ہے وہ سیف کرنا چاہیں یا اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہم نے وہ ایک بفر جو ہے وہ ایریا کے طور پہ جو ہے وہ ہم نے اس لمٹس کو جو ہے وہ بڑھایا ہے، اور وہ لیگلی ان کو اس لمٹ کو ریڈ زون ہی جو ہے وہ قرار دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو اسلام آباد میں انٹر ہونے دینا ہے، اور جس جگہ پہ انہوں نے NOC کے لیے اپلیکیشن دی ہے اور وہاں تک پرامن احتجاج کی اگر یہ یقین دہانی کرواتے ہیں تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ آنے دیا جائے، یا جو ویڈیو کال سامنے آئی ہے اور جو ہمارے پاس سورس رپورٹس بھی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ان کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ دونوں چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم ان کو حاصل کر کے کچھ انٹیروگیشن، کچھ انویسٹیگیشن کرنی چاہتے ہیں. تو اس سے پھر جو ہے یہ ہمیں ان کی نیت، ان کی پلاننگ کے بارے میں جب کلیئرٹی ہوگی تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو انٹر ہونے دینا ہے یا ان کو انٹر نہیں ہونے دینا. اگر یہ یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ پرامن احتجاج اور وہاں پہ انہی علاقوں تک متعین رہیں گے جن کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے. ارشد شریف صاحب کا واقعہ سب کو ہے، اور
اس پہ الگ الگ موقف ہے، حکومت کا الگ ہے، تحریک انصاف کا الگ ہے کہ کیا ان کو تھریٹس تھی نہیں تھی. آپ لوگوں نے جس طرح کی بات کی ایسا لگتا ہے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ تھریٹ کا ان کو بتایا گیا تھا لیکن جینوئن تھریٹ نہیں تھی. لیکن اس کے بعد کل یہ خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر موید پیرزادہ ہے، عمران ریاض خان ہے، یہ دو اور صحافی ہیں جو ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیف نہیں ہیں، ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں. حکومت ہے جو یہ کہتی ہوئی آئی ہے کہ عمران خان ایک فاشسٹ تھے اور ان کے دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنی جگہ پہ ہو رہی تھی، لیکن صحافیوں کو بھی خطرہ تھا. ان کے دور میں بھی جو ہے واقعات ہوتے رہے صحافیوں کے ساتھ. تو اب آپ لوگ کیا مختلف کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جرنلسٹ کو وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر پا رہے کہ وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو جرنلسٹ بھی ملک چھوڑ کے گئے ہیں، جس طرح سے ارشد شریف کے ملک چھوڑ کے جانے کی وجہ وہ تھریٹ الرٹ بنا جو کے پی کے کی گورنمنٹ نے جاری کیا، اس تھریٹ الرٹ کو جو ہے وہ ہم اس کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں. وہ فرمائشی تھریٹ الرٹ تھا. وہ عمران خان کے کہنے پہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جاری کروایا تھا. اس بارے میں انکوائری رپورٹ جو ہے وہ آپ کو جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور وہ وجہ بنا کہ وہ ارشد شریف صاحب مرحوم جو پہلے نہیں جانا چاہتے تھے، 2 مرتبہ عمران خان کے بضد ہو کے کہنے کے باوجود وہ نہیں جا رہے تھے. جب وہ تھریٹ الرٹ آیا تو وہ جانے پہ رضامند ہو گئے. اب جہاں تک ان کو زبردستی ملک سے بھیجنے والی بات ہے تو وہ تو بات اب آلموسٹ جو ہے وہ پروو ہو گئی. اب یہ لوگ جو گئے ہیں تو ان لوگوں میں سے کسی ایک کا، سارے ہی ہمارے ملنے والے ہیں، کسی ایک نے گورنمنٹ کو زبانی ٹیلی فون پہ لکھ کے یہ کہا ہو کہ جی ہمیں خطرہ ہے، ہمیں پروٹیکشن دیں، ہمیں سیکورٹی دیں اور ہم جو ہے وہ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں. کسی نے نہیں کہا. یعنی اچھا بھلا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ کوئی اپنا ملک کیوں یہ چھوڑ کے جائے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے تھریٹس ہے؟ کیا وجہ ہوگی ملک چھوڑ کے آنے کی؟ وہ تو سالوں سال سے یہاں صحافت کر رہے ہیں. دیکھیں، اب یہ بات جو ہے یہ ابھی بہت زیادہ قبل از وقت ہوگی. ارشد شریف شہید کی جو موت ہے اس میں ایک اس کا جو ہے وہ پارٹ تو یہ ہے کہ اسے ملک سے کیوں بھیجا گیا اور اس کے بعد پھر دبئی سے اسے کینیا کیوں بھیجا گیا. اس میں بہت سارے لوگوں کا عمل دخل ہے. وہ سبھی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں پہ اب محفوظ نہیں پائیں گے اور ان کو یہ خطرہ ہوگا. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.